السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے اوقات سے متعلق کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ظہر کی، جب سورج بالکل اوپر ہو، یعنی کہ کسی بھی چیز کا سایہ جس وقت سب سے چھوٹا ہو اس وقت مکرو وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوگا سورج تب ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر جب پڑھاتے تھے جب خوب سورج روشن ہوتا تھا، یعنی کہ عصر کی نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور مغرب کی نماز جب پڑھاتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا پورا، اور عشاء کی نماز جب شفق ایک ختم ہو جاتی ہے اوپر سے، اس کا آئیڈینٹیفائی کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اس معاملے کو لے کے آپ کسی سافٹ ویئر کا استعمال کر لیں جیسے مسلم پرو یا اسلام 360، تو وہاں سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی، اور ہر شہر کی اگر آپ لوکیشن شیئر کرا دیں گے تو ہر شہر کے بارے کے متعلق وہ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر کیا وقت ہے۔ مگر بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس حدیث سے کیا ہم مفہوم نکالتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بارے میں اگر لوگ زیادہ جمع ہو جاتے تو عشاء کی نماز وہ جلدی پڑھا لیتے، اگر کم لوگ ہوتے تو تاخیر سے پڑھاتے، لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے۔ اب فجر کے بارے میں ہے کہ وہ رات میں یعنی کہ افضل وقت ہی فجر پڑھاتے، فجر میں وہ لیٹ نہیں کرتے تھے، تو عشاء تاخیر سے پڑھانا افضل ہے پڑھنا، اور فجر جلدی، مگر جس ٹائم آپ کی مسجد میں ہو رہی ہو تو آپ اسی اعتبار سے پڑھیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ جماعت اور سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا مسجد جانا چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا جیسی نماز ہو رہی ہے جہاں پر وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں اس بات کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز کو پڑھاتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی حدیث کی، جو ان اوقات کی بات کرتی ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ ہی کسی مردے کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ہے جب سورج نکل رہا ہو، نکل رہا ہونے سے مطلب ہے کہ وہ وقفہ جس وقت سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اور پورا نکل جاتا ہے، اس دوران میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی۔ اور دوسرا وقت وہ جب سورج بالکل اوپر ہو، یعنی کہ کسی بھی چیز کا سایہ سب سے چھوٹا ہو، اس دوران نہیں پڑھنی ہمیں۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی کہ غروب ہونا شروع ہو اور پورا غروب نہ ہو جائے، اس دوران ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ ہی کسی مردے کو دفن کرنا ہے۔ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس کا ذرا سا خیال رکھیں کہ یہ اس دوران کی بات ہے، یہ 5-7 منٹ کا ہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، آپ بہت احتیاط کر لیں تو 10 منٹ کا کر لیں۔ اب اس کے آگے والی حدیث میں چلتے ہیں کہ عصر کی نماز جو میں نے ابھی بتایا اس پہلی والی حدیث میں کہ جب سورج خوب روشن ہوتا، چونکہ تاخیر سے نماز پڑھنا عصر کی منافقت کی نشانی ہے، منافق ہی جو ہے عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے۔ وہ یہ والی حدیث ہے ہماری مشکات کا نمبر ہے 593، جس میں منافقوں کو قرار دیا، منافق انتظار کرتا ہے لیٹ عصر پڑھنے کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلی والی حدیث پر، جہاں پر فجر اور عصر سے متعلق ایک بات میں آپ کو بتا دوں بالکل، کہ اگر کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت نماز پڑھ لے فجر کی تو پھر اس نے فجر پالی۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت غروب ہونے سے پڑھ لے عصر کی نماز تو اس نے عصر کی نماز پالی، یعنی کہ اس کی عصر کی نماز ہو گئی وقت پر۔ تو ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے، اگر کسی وقت کسی وجہ سے بالکل لاسٹ مومنٹ ہو اور ہمیں یہ لگے کہ ہم نے ایک رکعت پڑھ لیں گے، تو ہم ایک رکعت پڑھ کر فوراً دوسری رکعت بھی ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے، تو فجر کی نماز ہماری ہو جائے گی، وقت پر ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے عصر کے ساتھ اگر ایک رکعت ہم نے پڑھ لی وقت غروب ہونے سے پہلے اور 3 رکعت اس ٹرانزیشن پیریڈ میں پڑھی تو پھر ہماری عصر کی نماز ہو گئی۔ دین آسانی کا نام ہے، مشکلات کا نہیں ہے، تو ہمارے پاس جب چیز کی دلیل موجود ہے تو ہم اس اعتبار سے کام کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کی بار بار جو امپورٹنس بتائی جا رہی ہے اور بار بار جو اس کا ڈسکشن ہو رہا ہے، اس کو جلدی پڑھنا چاہیے، ایک رکعت کسی نے پالی غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، 3 اس ٹرانزیشن پیریڈ غروب کے وقت بھی ہو رہی ہوں تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ عصر کی نماز اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے
گھر بار جو ہے اس کا سب لٹ گیا ہو، یعنی کہ ہماری ہر چیز ختم ہو جائے، ایسا ہے وہ شخص جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو لہٰذا نماز کے اوقات سے متعلق آپ کو یہ میں نے 4 حدیثوں کے ذریعے 5 حدیثوں کے ذریعے کور کریے اس بات کو۔ اور نماز کو ضم کرنے کا یا جمع کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ والا لنک، میں ویڈیو لنک جو ہے وہ اس کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کو کس طرح سے جوڑ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ مغرب اور عشاء کو اسے کہتے ہیں مغربین، ظہر اور عصر کو اسے کہتے ہیں ظہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔